جلدی بولو. محبوب الہی کا عرس ہے آج. توجہ ہے. اب تو عورتوں نے کیا کیا لڑکیوں، میرا یہ پیغام سنو. نام رکھا ہے فاطمہ، اور انسٹاگرام پہ اپنے جسموں کی نمائش کچھ بےہودہ عورتیں کرتی ہیں لڑکیاں. اب بتاؤ، نام تو زینب ہے اور کام کیا ہے؟ اور فالوونگ بڑھائیں گی اور جسم دکھا رہی ہیں، اور فالوونگ بڑھائیں اور جسم دکھائیں. اور کیوں؟ فالوور بڑھ جائیں. کچھ میری وہ بے غیرت، بے شرم، دادا کی عزت تو نے خراب کی، باپ کی خراب کی، ماں کی خراب کی. تو کس بات کی مسلمان ہے؟ اور نام تو دیکھ تیرا کیا ہے، مگر تو مشہور ہونے کے چکر میں. اور سنو، پوری دنیا کی جتنی بھی جن کے ملین بلین فالوور ہیں ان تک یہ پیغام پہنچاؤ. عزتیں اللہ دیتا ہے، شہرتیں اللہ دیتا ہے. یہ تمہاری شہرت کوئی نہیں. تم پہ کتوں کی طرح نظر ڈالتے ہیں. اپنی نفس کے بھوکے لوگ تمہاری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور تم کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. تم سب مل کر اگر پوری دنیا کی فالوئنگ بڑھا لو پھر بھی اس لڑکی کے پاؤں کے برابر نہیں ہو سکتی جس نے اپنے پردے کو بچانے کے لیے کرناٹک میں نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا اللہ اکبر. پوری دنیا کی ٹک ٹاک لڑکیاں اس کے قدموں کے برابر. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، اولاد غوث اعظم، نعرے رسالت. غیر مسلم بڑے خوش ہو رہے ہیں، ہم نے اتنی مسلمان لڑکیاں بدلی ہیں، اتنی بیٹیاں بدلی ہیں. جس کا باپ بے حیا ہو، جس نے اپنی بیٹی کو فلمیں دکھا کے پالا ہو، اس کی بیٹی کہیں بھی جائے، ہمیں کیا پرواہ. جو اس اسلام کی بنیادی اصول کو نہ جانتی ہو وہ کہاں جائے، ہمیں کیا خبر. مگر مسلمان نہیں بدلی ہوگی کوئی. خیال کیا ہے آپ کا؟ مسلمان کوئی لڑکی دنیا کی طاقت بھی مل جائے گی پھر بھی میں نہیں بدلے گی. اور دنیا نے دیکھا بھی، امریکہ بھی لگ گیا. اور دیکھو فلسطین کی بچیوں کو، لڑکیوں کو، 15,000 بچے وہ شہید ہو چکے ہیں جن کی عمریں 10 سال سے کم ہیں. کتنے سال کی عمریں؟ 10 سال سے. میں اپنی بہنوں کو یہ بات سمجھا پاتا کاش. اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں، مگر پھر بھی اگر مجھے ان لڑکیوں میں سے کسی ایک کا کوئی جوتا لا کے دے دے تو میں وصیت کر کے مروں گا، جب میں مروں تو میرے سینے پہ کفن کے اوپر یہ جوتا رکھ دینا تاکہ قبر میں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کن لڑکیوں کو جنہوں نے یہ بیان دیا، ان بچیوں نے جنہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو بستر پہ تو اپنا برقع اوڑھ کے پردہ کر کے سوتے ہیں. کسی نے کہا رات کو تو کوئی سوتے وقت پردہ نہیں کرتا، تم برقع اوڑھ کے کیوں سوتی ہو؟ تو کہنے لگی اس وجہ سے جب بم گرتے ہیں اور جب وہاں پہ بم میں ملبے نکلتے ہیں، ملبے میں سے جسم لاشیں نکلتی ہیں، تو ہم یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ اگر رات کو بم آئے اور صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے. چونکہ جب قیامت کے دن حضور کی بیٹی ملیں گی تو ہم ان سے عرض کر دیں گی اے سیدہ فاطمہ، ہمارے گھر اجڑے تھے، ہمارے بچوں کی لاشیں اجڑی تھیں، مگر ہم نے آپ کا پردے کو نہیں چھوڑا تھا. کاش میں ان ماڈرن بچیوں کو بتا سکتا جن کو بھوت سوار ہے بے پردگی کا. یہ تقریر میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں اب حالات بہت خراب. سب کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ پھر بھی ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں. حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں، حضور کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ. ذرا توجہ تو کرو، میرا امام کہتا ہے سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سب کی راحت تو حضور کے پاس ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے دل کی راحت سیدہ فاطمہ کے پاس ہے. جان احمد کی راحت پہ
انتقال ہونے والا ہے، حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں۔ حضور کی بیٹی جب دنیا سے جا رہی ہیں تو حضرت علی نے دیکھا، اسما بنت امیس نے دیکھا، رو رہی ہیں، کیوں؟ کیا موت کا ڈر ہے؟ نہیں نہیں نہیں، آج پورے دن کام کرتی رہی ہیں۔ پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہے میں جا رہی ہوں، مگر میرے بچے حسن کا، حسین کا اور میری زینب کا خیال رکھنا۔ پھر جب روئی تو حضرت علی بولے موت سے ڈر ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ پھر کہ میں نے جیتے جی تو پردہ کیا ہے، اور پردہ بھی کیسا؟ حضور نے ایک دن فرمایا فاطمہ صبح کو عید ہے، لوگوں نے چاند دیکھا ہے، میری بٹیا نے چاند دیکھا؟ کہ ابا میں نے چاند نہیں دیکھا۔ کہ کیوں؟ کہ میں اس چاند کو نہیں دیکھنا چاہتی جس سے غیر محرم کی نظر جس پہ پڑتی ہے۔ میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کہ تو پھر روتی کیوں ہیں؟ کہ رو اس وجہ سے رہی ہوں کہ جب انتقال ہوتا ہے تو اوپر اس کے چادر ڈال دیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے میت کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے مرنے والا۔ میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں میں نے جیتے جی تو پردہ کیا ہے، 70 پیمت کی چادر میں بھی پردہ کیا، پھٹی ہوئی چادروں میں بھی، مگر ایسا نہ ہو کہ کل میرے انتقال کے بعد جب میرے اوپر جب چادر ڈلے تو کسی کو خبر ہو جائے کہ فاطمہ کتنی موٹی ہیں کتنی پتلی ہیں۔ آؤ سلام کریں ذرا اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ کون فاطمہ ایک دن حضور کے پاس آئیں تو امی عائشہ کہتی حضور آپ کی بیٹی آ گئی۔ حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے تو دیکھا بیٹی جو ہے نا، کچھ چادر میں بیٹیوں کا تو انداز ہی الگ ہوتا ہے نا، ایسے کر کے باندھ کے لائی ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا لائی ہو میری بٹیا؟ حضور کے سامنے ایسی روٹی کھول کے عرض کی ابا یہ لیجئے۔ حضور نے گرم گرم روٹی کو دیکھا اور ایک لقمہ کھایا، اور جیسی کھایا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کی ابا جان کی آنکھوں میں آنسو، کیا بات ہے میرے ابا؟ آگے بڑھ کے جب کہا نا تو حضور نے فرمایا میری فاطمہ یہ 5 دن کے بعد پہلا لقمہ تیرے باپ کے منہ میں گیا ہے۔ کہ ابا آج علی لائے تھے، 5 دن کے بعد جو میں نے حسن حسین کو بھی کھلا دیا، میں نے چکی چلا کے علی کو بھی کھلا دیا، مگر میں نے نہیں کھایا، میں نے پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی اس کے بعد کھاؤں گی۔ او میری بہنوں میری بیٹیوں، جب قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا تب خاتون کربلا کا لوگ دیکھیں گے خاتون قیامت کا جلوہ۔ حضور کی بیٹی خاتون قیامت ہیں کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گی تو اللہ فرمائے گا اے میشر والو گردنوں کو جھکا لو، چونکہ ہم نبی کی بیٹی فاطمہ جنت کو جا رہی ہیں۔ 70,000 ادھر حوریں، 70,000 ادھر حوریں، اور نبی کی بیٹی جنت کو جائیں گی۔ نہ وہ اکیلی جائیں گی بلکہ وہ ساری عورتیں ان کے ساتھ جنت میں جائیں گی جنہوں نے دنیا میں ان کے نقش قدم پہ عمل کیا۔ میری تقریر ختم ہو رہی ہے، آخری بات کر رہا ہوں، سید صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور بس وقت کافی ہو گیا۔ دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، ابھی کوئی 6.5 مہینے گزرے ہیں، میری امی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے ان کو قبر میں رکھا جنہوں نے مجھے پیٹ میں 9 مہینے رکھا تھا۔ یہ اصول ہے دنیا کا، یہ دنیا ہے، اور میرے والد بھی نہیں ہیں اور امی بھی نہیں ہیں۔ آپ کو یہ باتیں تو بتا رہا ہوں، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو جیتے جی ان کی قدر کرو، بعد مرنے کے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے کٹر دل بدبخت لوگوں کو باپ کے مرنے کے بعد ان کی قبر پہ روتے ہوئے، جیتے جی جنہوں نے اپنے باپ کو تانے دے دے کے مار دیا، مرنے کے بعد وہی ڈھونگ کرتے ہیں۔ باپ اس دن نہیں مرتا ہے جس دن اس کی موت آتی ہے، مرتا وہ اس دن ہے جو اس کا بیٹا اس سے زور سے آواز میں بات کرتا ہے، اس سے کہتا ہے تم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ گھر میں اگر ماں بیٹھی ہو نا تو گھر جتنا خوبصورت لگتا ہے میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں۔ چاہے گھر میں کچھ نہ ہو، چھوٹا سا جھونپڑی ہو، مگر ماں بیٹھی ہو تو گھر بھرا ہوا لگتا ہے۔ گھر میں کتنے بھی کمرے ہوں مگر اس کمرے سے زیادہ خوبصورت کوئی کمرہ نہیں ہے جس میں ماں باپ رہتے ہیں، مگر جس گھر میں ماں باپ نہ ہونا وہ کتنا ہی خوبصورت گھر ہو، خالی خالی لگتا ہے، کاٹنے کو دوڑتا ہے۔
ایک عجیب معاملہ ہے. اچھا آپ ایک بات بتاؤں, اب آپ کہیں گے قاری جمال صاحب عاشق رسول نہیں ہیں. اگر آپ ایسا خیال بھی کریں تو یہ کرنا نہیں چاہیے, حسن ظن رکھنا چاہیے, ایسا کرنا گناہ ہے, مگر آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ کہیں کہ شبات حسین جو ہے نا یہ سید, یہ عاشق رسول نہیں ہے, حالانکہ کیا سوچنا چاہیے آپ کو, ایسا نہیں, مگر آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. سید احمد رضا صاحب کے بارے میں اگر آپ یہ خیال کر لیں یہ عاشق رسول نہیں, حالانکہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو, آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. مگر ایک ایسا بھی عاشق ہے جس کے عشق پر شک کریں گے تو بہت بڑا فرق آپ کے ایمان پہ پڑے گا. اس کا نام اویس قرنی ہے. چونکہ حضور نے اپنی زبان سے فرمایا ہے اویس میرا عاشق ہے. اب جلدی بولو, حضور کی بات میں شک کرنا ایمان ختم, ایمان ختم. حضور نے فرمایا میرا عاشق ہے, اس کا کیا نام ہے؟ اویس قرنی. حضور کو کبھی اس نے دیکھا؟ کبھی اس نے دیکھا حضور کو دیکھا؟ اچھا جیسے ہم مدینہ جنہوں نے نہیں دیکھا نا وہ پوچھتے ہیں حضور کی گلی کیسی ہیں, حضور کا گنبد کیسا ہے, حضور کا دالان کیسا ہے, وہ مدینہ کیسا ہے. ایسے ہی جب کوئی مکے سے آتا تھا, مدینے سے آتا تھا, کیا پوچھتے تھے اویس قرنی؟ حضور کی آنکھیں کیسی ہیں, حضور کے ہونٹ کیسے ہیں, حضور کی زلفیں کیسی ہیں, حضور کیسے مسکراتے ہیں, حضور کیسے چلتے ہیں. ایک دن ماں نے دیکھا, نوٹس کیا, ماں پیرالائسس تھی, فالج کا اثر تھا, بستر پہ تھی. کہنے لگی بیٹے بہت محبت کرتا ہے تو کچھ بولے تو نہیں, مگر رونے لگے. ماں نے کہا دیکھنا چاہتا ہے اپنے نبی کو؟ تو سر تو ہلایا. اماں تم بیمار ہو, تم کو چھوڑ کے کیسے جاؤں گا؟ میری ماں تجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا. مگر پھر کیا ہوا؟ توجہ ہے. ماں نے کہا میرے لال جا, حضور کو دیکھا. میں 3 پہر کی اجازت دیتی ہوں, پہلے پہر سے ٹائم گنا جاتا تھا, 3 پہر میں آ جانا, 2 پہر 6 پہر, یہ 3 پہر میں واپس آ جانا. حضرت سیدنا اویس قرنی چلے اور یہی کہتے تھے چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. اللہ اکبر, مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ مدینے کی طرف چلے ہیں, مدینے کا راستہ ہے, مدینے کی طرف چلے ہیں. سمجھ جا اے دل مستر مدینہ آنے والا ہے, لٹا اے چشم نم گوہر کہ مدینہ آنے والا ہے. غبار راہ طیبہ کس قدر پر نور ہے اختر, تنی ہے نور کی چادر مدینہ آنے والا ہے. مدینے کی طرف چل رہے ہیں اویس قرنی, حضور کے دیدار کے لیے عاشق رسول چلے ہیں. اور جب مدینے پہنچے اور جب دروازے رسول پہ پہنچے, داتا لاہوری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے, آواز دی حضور تشریف رکھتے ہیں, اندر سے آواز آئی نہیں حضور تو نہیں. کون ہے؟ کہ میں ایک اویس میرا نام ہے, میں بکری چراتا ہوں, ایک چرواہا ہوں, حضور سے ملنے آیا ہوں, سرکار کا دیدار کرنے آیا ہوں, سرکار کا عاشق ہوں. کہ سرکار ہیں؟ اندر سے آواز آئی حضور تو صبح آئیں گے. اے سائل رات کو ٹھہر جا, صبح حضور کے دیدار کے بعد جانا, یعنی صحابی بن کے جانا. ایک رات کی تو بات ہے, صحابی بن جائے گا. مگر اندر سے جب یہ آواز آئی تو باہر سے کسی کی حسرتیں ٹوٹنے کی آواز آئی, کسی کے ارادوں نے دم توڑ دیا, کوئی سسک کے رویا, کسی کا درد وہیں پہ ہلکی سی ہچکی میں دفن ہو گیا. اور رونے لگے. کہ کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے میری ماں بیمار ہے, اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں, رات کو نہیں رک سکتا. حالانکہ صبح کو یار دیدار, ایک رات کی تو بات تھی, ماں سے جا کے کہہ دیتے کوئی بات نہیں ماں معاف کرنا, حضور تھے نہیں, رات رک گیا, مگر نہیں میں جا رہا ہوں, ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں, حضور آئیں تو عرض کر دینا وہ ایک چرواہا آیا تھا, وہ آپ کو سلام کہہ کے گیا ہے. واپس مدینے سے ہونے لگے, جب مکے سے واپس ہوئے تھے تاج شریعہ تو کہا تھا کہ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے, کوہ پڑ اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا. مدینے سے واپس جا رہے ہیں, اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے, مگر کچھ دل ہی جان
جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں۔ حضرت اویس قرنی مدینہ چھوڑ کے اپنے گھر کی طرف چل دیے، مدینہ چھوڑ کے چل دیے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں یا رسول اللہ، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ میرے حضور صبح کو آئے، دروازے کے اندر گئے، فرمایا عائشہ کون آیا تھا میرے دروازے پہ، بڑا نور ہے، کون آیا تھا میرے دروازے پہ، بڑی خوشبوئیں ہیں۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اویس نام کا آدمی آیا تھا، کوئی ماں کا فرما بردار، آپ کے دیدار کے لیے سفر کر کے آیا تھا مگر واپس ہو گیا، بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اویس قرنی واپس آئے اور آ کر کے میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ذرا میرا ممبر لگاؤ۔ ممبر لگایا گیا، ابو بکر عمر عثمان و علی سارے صحابہ اکرام تشریف رکھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں سنو، میرا ایک عاشق ہے۔ سارے مدینے والوں کے دل دھڑک گئے، کون خوش نصیب ہے جس کا نام حضور کے لب پر آئے گا۔ فرمایا میرا ایک عاشق ہے، اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں، اس کا نام اویس قرنی ہے، اویس، اس کا نام اویس ہے۔ فرمایا سنو، وہ ماں کی وجہ سے واپس چلا گیا، ماں کا فرما بردار ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مگر اگر وہ اللہ سے کوئی دعا مانگے گا تو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اے عمر تم دعا کروانا میری امت کے لیے، اے علی تم دعا کروانا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ فرمائے گا ٹھہر جا اویس، وہ ٹھہر جائے گا، اللہ فرمائے گا ادھر دیکھ کچھ جہنمی کھڑے ہیں، ان کو اشارہ کر دے۔ میرے محبوب کی امت کے جہنمی تیری انگلی کے اشارے سے جنتی بنیں گے، جب وہ اشارہ کریں گے، جب وہ جنتی بنیں گے، اللہ فرمائے گا یہ ماں باپ کی خدمت کا بدلہ ہم ایسے دیتے ہیں۔ آج ماں باپ کو چھوڑ کے اجمیر شریف جانے والوں، آج ماں باپ کو چھوڑ کے مدینہ شریف جانے والوں، اگر کوئی کعبے کا قلعہ پکڑ کے بھی مرے اور اس کی ماں اس سے ناراض ہو تو وہ جہنمی ہے، اور اگر کوئی کبھی کعبے کبھی نہ جائے ماں کی خدمت کرے اللہ اس کو جنت عطا ضرور کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اچھا پیر جب آتے ہیں تو دوڑتے دوڑتے ہاتھ چومتے ہو؟ چومنا چاہیے، کوئی بری بات نہیں، پیر چوم، مگر میں آپ سے یہ نہیں بتاؤں گا کون سے پیر صاحب کی دعا کتنی قبول ہوتی ہے، میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر حضور فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا کی گارنٹی کا حال یہ، سرکار فرماتے ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں امتی کے حق میں۔ ایک صاحب ماں کی قبر پہ بیٹھ کر رو رہے تھے، میں نے کیوں رو رہے ہو؟ کہا امی یاد آ رہی ہیں، میں نے کہا تم نہیں تو ان کو بلڈ پریشر کا مریض بنایا تھا۔ اللہ، ماں زندہ ہے نا تو اس کی قدر کر لو۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری تقریر کافی دیر ہو گئی، آج بڑی 1.25 گھنٹے زیادہ ہو گیا، 5-10 منٹ اور بات کر رہا ہوں سید صاحب کی دعاؤں کے ساتھ۔ یہ میرے سید صاحب